بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبین. دوستان عزیز، ہم سورہ حمد کی ترجمہ و تفسیر کے لحاظ سے گفتگو کر رہے تھے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک ہم پہنچ گئے تھے. بہت ساری باتیں ہوئی رحمت خدا کے حوالے سے اور یوم الدین کے حوالے سے. مالک یوم الدین یہ ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے یہ سورہ. پہلے جتنی بھی حمد و ثنا ہے، جتنی بھی تعریف ہے، وہ خدا کے لیے خاص کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے کہ کیونکہ یہ رب العالمین ہے اور اس ذات کی رحمت بے انتہا ہے. اور یہ بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، رحمت ادھر بھی اور روز محشر پہ بھی. اور یہ بھی پھر اطمینان دلایا جا سکتا ہے کہ جس کی آپ عبادت کریں، جو پالنے والا ہے، وہی روز جزا کا مالک بھی ہے. جب ہمارا پالنے والا رب اور مالک یوم الدین رحمت والا بھی ہے، تو پھر کس کی عبادت ہونی چاہیے؟ اسی کی عبادت ہونی چاہیے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو خالق بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور روز جزا کا حساب لینے والا بھی وہی ہے. اب فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہاں پر ایاک نعبد سے بہت ساری چیزوں کو نفی کی گئی ہے. اگر ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم ریا کے شکار نہیں ہوتے، شہرت کے لیے کام نہیں کرتے، دیگر جو چیزیں ہیں جو عبادت کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے لیے ہم کام نہیں کرتے. توحید ناب اور توحید خالص کا تقاضا یہی ہے کہ صرف تیری ہی عبادت ہو جائے. اب اگر کوئی بندہ ہے جو عبادت تو کرتا ہے، بالکل منکر یا کافر یا مشرک نہیں ہے، البتہ مشرک تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ریا بھی کرتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا تہجد گزار ہے، یہ تو بڑا پابند ہے نماز کا، نماز اول وقت، نماز جماعت، صف اول. اب اگر یہ عبادت اور بھی زیادہ ہے، صرف نماز تو نہیں ہے. اگر اس عبادت میں ریا آ گئی تو پھر یہ ایاک نعبد نہیں ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ پھر یہ بند نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان میں ریا جو ہے اس کی حرکت رات کی تاریکی میں پتھر پر چونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ غیر محسوس ہے. اب مثال دیکھیں امام کی، رات کی تاریکی ہو، پھر چونٹی ہو، وہ خود بھی بہت چھوٹا رنگ کے لحاظ سے، اگر ہم کالے والے چونٹیوں کو لے لیں، وہ بھی پتھر پر چونٹی کی حرکت کسی کو ویسے دن میں بھی سمجھ نہیں آتی، محسوس نہیں کر سکتے انسان. اس کی پاؤں کے آہٹ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. اس طرح یا نہیں ہے؟ چونٹی تو سب نے دیکھی ہے نا، یہ کوئی نایاب جانور تو نہیں ہے.
چوینٹی کی حرکت دن کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس کی آہٹ کی آواز، اس کی حرکت کی آواز آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن تو چھوڑے، رات کی تاریکی میں وہ بھی پتھر پر، اگر کسی اور پر شاید اس کا حرکت معلوم ہو جائے، کسی پتے پر ہو، پتا ہل جائے، یا نہیں، پتھر پر چوینٹی کی حرکت سے بھی زیادہ غیر محسوس ہے انسان میں ریا۔ اب دیکھیں، بہت دقیق بات ہے، بہت دقیق بات ہے کہ انسان ریا سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، تب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہزار قسم کے افکار ہمارے ذہن میں ہو، اور اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ ایک تو شرک جلی ہے جو صاف بتوں کو سجدے کرے، فلان کو کرے، یہ کرے، آج کل جو جتنے بھی ہوئے منحرف عقائدوں والے ہیں، ظاہر ہے ان کا شرک۔ لیکن شرک، یہ شرک خفی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں مشرک ہوں۔ بعض جراثیم ہوتے ہیں نا، اس کو ظاہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بعض جراثیم خوردبین کے ساتھ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ ظاہر میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بعض بت ظاہر میں ہیں، یہ جو لوگ بت پرست لوگ ابھی بھی جو پوجا کرتے ہیں ان کی، لیکن بعض بت ایسے ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے گلے میں ڈالے ہیں، گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ بت کی بھی تو اقسام ہے، خدا نے حکم دیا ہے قرآن میں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ اب یہ تو واضح ہے، ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اب یہ کون سے بتوں سے بات ہو رہی ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرے، عبادت نہ کرے؟ یہ جو غیر محسوس بت ہیں، جن کو ہم نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں اسے اپنے علاقے کے بت پرستی کا۔ اب تو الحمدللہ کافی مسائل یہ وہ حل ہو گئے، ایجنسیوں میں بھی ضلع ہونے کی وجہ سے۔ ایک بت جو ہم گلے میں لٹکائی ہوئے ہیں، مثلا غاگ جسے کہتے ہیں، آواز۔ مثلا ایک مومن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس نے بہت لاڈ سے اپنی بیٹی کو پالا، اس پر تعلیم کی، محنت کی، پیسہ خرچ کیا۔ اب اس لڑکی کا کوئی کزن ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے شادی کریے۔ اب وہ اس کا کف نہیں ہے، اسلام میں تو کف شرط ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کف ہو، یعنی برابر ہو۔ اب یہ نشئی بھی ہو، جو بالا بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو، لیکن چونکہ یہ لڑکی اس کی کزن لگتی ہے تو کہ نہیں، یہ مجھ سے شادی کروں گی، پھر ورنہ میں غاگ کروں گا، میں اس کا ترجمہ آواز ہی کروں گا۔ یعنی اس پر ایک قسم کا وہ دھمکی ہے کہ اگر آپ نے دوسری سے شادی کرے گی، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ الحمدللہ وہ تو حل ہو گئے کافی حد تک۔ اب یہ ایک بت ہے، اور عجیب بات یہ ہے، اس کا والد، اس کے بھائی، اس کے چچا، سارے اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، پہلے اس کا حق ہے، اس کا کیا حق ہے؟ یہ تو ایک بدبخت ہے، نشئی ہے، پتہ نہیں لوفر ہے، بیکار ہیں، ان پڑھ ہیں، اور وہ بچی پڑھ چکی ہیں، والد نے محنت کی ہے اس پر۔ اب یہ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ لیکن سب جو اس کے رشتہ دار ہے وہ ساتھ ہاں، یہ حتیٰ وہاں کے جو مشران ہم کہیں گے، جو ان کے بزرگ ہیں علاقے کے، وہ بھی کہتے ہیں یہ تو حق ہے واقعا، اپنے کزن کو کیا نام ہے، اپنے وہ بھتیجے کو، بانجے کو، پتہ نہیں کیا بلا ہے، اس کو یہ بیٹی دینی ہے، آپ باہر کیوں نکالتے ہیں؟ اب یہ ایک بت ہے جو پورے لوگوں نے گلے میں لٹکائے ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں لگتا۔ مثلا اس مسئلے کے لیے جرگہ بھی بٹھایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے نہیں یہ تو حق ہے، آپ دے دیں فلان۔ جو بیٹی کا والد ہے اس کے اوپر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائے کہ اس کم بخت کو یہ بیٹی دے دیں۔
پھر اس میں اذان ہو جاتی ہے، یہ فوراً او چلو نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ جلگے شروع کرتے ہیں۔ آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے گلے میں تو ایک بت ہے غیر محسوس، اس کی پوجا تو کرتے ہیں، اس کے لیے تو ابھی آپ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چونکہ ہم نے ایاک نعبد کی صحیح طریقے سے تہ تک نہیں پہنچے ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے۔ اب مثال میں نہیں دینا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، اور ہم وہی بت پرستوں کا کام بھی کرتے ہیں۔ جاہل عرب کرتے تھے نا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، لیکن فرق ہم اور اس میں یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ دفن کرتے تھے، اس پر خاک ڈالتے اور ختم۔ ہم جب اپنی بیٹی، اپنی بھتیجی، اپنی بانجی، جو بھی رشتہ دار ہے، ان کو ایک غیر کف آدمی، ایک نشئی، ایک ایسے آدمی جو اس کا کف نہ ہو، اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ اس کو ہم بار بار دفن کرتے ہیں، زندہ درگور کرتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ اب یہ بت ہے ہمارے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایاک نعبد کی اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بیزار ہو جائے، تب ایاک نعبد کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز وہ شرک ہے، اور شرک میں نے کہا یہ شرک جلیے تو چھوڑے، شرک خفی، ان جیسے بتوں کو توڑنا چاہیے۔ یہ شرک واقعاً انسان میں چھنٹی، وہ بھی رات میں پتھر پر جو ہر اسی طرح۔ اب آپ پوچھیں نا ان لوگوں سے کہ آپ کے گلے میں بت ہے، کیوں آپ اس کی بوئے ہوگی؟ کون سا بت؟ مجھے آپ مشرک کہتے ہیں، مجھے بت پرست کہتے ہیں، لڑیں گے آپ سے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا خیر الشریک، میں بہترین شریک ہوں۔ آپ نے دیکھے ہوگے کہ دو مثلاً تاجر، دکاندار یا ٹرانسپورٹر یا جو بھی ہے، جو جس شعبے میں بھی وہ کام کرتے ہیں، آپس میں دو شریک ہیں، پھر ماہانہ یا سالانہ آپس میں حساب کرتے ہیں، کتنا نفع ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، جتنا نفع ہو چکے اس کو دو برابر کرتے ہیں، ایک حصہ ایک لیتے ہیں، ایک حصہ دوسرا لیتے ہیں۔ لیکن خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ انا خیر الشریک، اے انسان میں بہت بہترین شریک ہوں۔ چونکہ دکاندار جو ہوتے ہیں مثلا دونوں جب سالانہ یا ماہانہ حساب کرتے ہیں، مثلا 10 لاکھ کا نفع ہو گیا ہے تو 5 لاکھ ایک کا پونچھتا ہے اور 5 لاکھ دوسرے کا۔ اگر ایک ہے کہ آج اس مہینے میں نہیں لیتا یار، یہ سارا 10 لاکھ ہی آپ اٹھانے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا دکاندار ہے، بہترین شریک ہے یہ، دیکھیں وہ فلان کے ساتھ کتنی نیکی کی، اپنا حصہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔